آیت نمبر 161 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جنہوں نے حق کو چھپا کر کفر کیا اور اس حال میں مر گئے، حق کو چھپا کے کفر کرے اور کفر کے دوران ہی مر گئے تو وہ کافر ہی تھے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 162 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ہمیشہ ایسی لعنت میں ارسٹ رہیں گے، گرفتار رہیں گے، اور ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ان کے اوپر اسٹرانگ عذاب رہے گا اور نہ ہی انہیں چانس دیا جائے گا، مہلت دی جائے گی۔ آیت نمبر 163 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت ہی مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 164 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک آسمانوں اور زمین کی کریشن میں اور رات دن کی موومنٹس میں اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں اکٹھا کر کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کا رخ بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وغیرہ آیت نمبر 165 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اور وہ جو بتا ہے ان سے محبت کرتے ہیں، جیسی اللہ کے لیے کرنا چاہیے ویسی محبت وہ بتوں سے کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب آخروی یعنی آخرت کا عذاب ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، تو جان لیں گے کہ ساری قوتیں، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 166 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب وہ پیشوایان کفر یعنی کفر کرنے والوں کا لیڈر جو ہے، جن کی پیروی کی گئی یعنی اس کو فالو کیا گیا، اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے۔ اب دنیا میں تو خوش ہوتے ان کو فالو کرنے والے ہیں بول کے، لیکن اس دن ان سے بیزار ہوں گے لوگ، اور وہ سب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے، اور سارے اسباب یعنی ریزنز ان سے منقطع ہو جائیں گے، سارے بھی جتنے بھی کنیکشنس ہے، جتنے بھی ریزنز ہے، سب ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 167 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور یہ بیزاری دیکھ کر مشرک پیروکار کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک چانس اور مل جائے تو ہم بھی ان سے بیزاری ظاہر کر دیں گے۔ یعنی وہ لیڈرز جو ہے جب بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، اگر ہمارے کو ایک بار اور چانس ملا تو ہم دنیا میں جا کے ان سے بیزاری ظاہر کر دیں گے۔ جیسے انہوں نے آج ہم سے بیزاری ظاہر کی، یوں اللہ انہیں ان کے اعمال پر انہی پر حسرت بنا کر دکھائے گا۔ ان کے اعمال ہے نا، ان کچھ حسرت ہوں گی، کاش ایسا کاش ویسا، حسرت بنا کے دکھائے گا، اور وہ کسی صورت بھی دوزخ سے نکلنے نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 168 میں اللہ پاک فرماتا ہے اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 169 میں اللہ پاک فرماتے ہیں شیطان تمہیں بدی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جس کا تمہیں خود علم نہ ہو۔ آیت نمبر 170 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی
پیروی کرو یعنی اس کو فالو کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی روش پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ ہم اللہ کی کتاب کو فالو نہیں کریں گے، ہم ہمارے باپ دادا جو کرے تھے وہی چیزیں فالو کریں گے، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں۔ آیت نمبر 171 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ان کافروں کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال ایسی شخص کی سی ہے جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا۔ یہ لوگ بہرے گونگے اندھے ہیں، سو انہیں کوئی سمجھ نہیں ہے۔ یعنی کافروں کو اگر آپ ہدایت کی طرف بلائیں گے، بلانے کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یہ ایسے شخص کی ہے۔ اب جانوروں کو تو بھی پکارے اپن تو شاید پھر تھوڑا سن لیتے، مگر اپن لوگ کو ڈسکس کرے ان سے تو ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ کافروں کی مثال ویسی ہے، خالی آواز سنی آ رہی ان کو، باقی جو ورڈس ہے، جو سبجیکٹ ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے۔ جو سوائے پکارو، اور یہ لوگ بہرے گونگے اندھے ہیں، سو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آیت نمبر 172 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی بجا لاتے ہو۔ آیت نمبر 173 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ نے تم پر صرف مردار، خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے غیر کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس کھانے، تو نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو۔ یعنی وہ شخص اتنا مجبور ہے مگر انہیں نافرمانی کرنے والا بھی نہیں ہے، حد سے بڑھنے والا بھی نہیں ہے، تو ویسی کنڈیشن میں اس پر زندگی بچانے کی حد تک کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 174 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ کتاب تورات اور ان کی آیتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر یعنی چیپ کاسٹ حاصل کرتے ہیں، اور وہ لوگ سوائے اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے کے کچھ نہیں کھاتے، اور اللہ قیامت کے روز ان سے بات تک نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 175 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا۔ کس چیز نے انہیں دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا؟ کیا وجہ تھی کہ دوزخ کی آگ کو جھیل رہے ہیں؟ کیا وجہ تھی ایسے بن گئے لوگ؟ آیت نمبر 176 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ مخالفت میں حق سے بہت دور جا پڑے۔ یہ کتاب میں کوئی بھی اگر اختلاف ڈالا تو انہیں اللہ جو حق ہے اس سے بہت دور جا کے گریں گے، جا پڑیں گے۔ آیت نمبر 177 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نیکی تو صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور روز قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال جو اس کے آس پاس جو لوگ ہیں ان پر، یتیموں پر، محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہو، اور سختی یعنی ٹائٹ فائنینشیل سچویشن میں اور مصیبت میں، بیماری میں اور جنگ کی شدت، جہاد کے وقت صبر کرنے والا ہو، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ آیت نمبر 178 میں اللہ پاک فرماتا ہے، ایمان والو، تم پر ان کے خون کا بدلہ قصاص فرض کیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی کسی کا مرڈر کر دیا، انہیں اللہ تعالیٰ انہوں کے لیے فکس کر دیا قصاص، بدلہ لینا۔
سر کے بدلے سر، جان کے بدلے جان، اس طرح سے جو ناحق قتل کیے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، پھر اس کے یعنی قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ یعنی قصاص معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ اچھے لا کے اکارڈنگ پیروی کی جائے اور خون بہا کو اچھے طریقے سے مقتول کے وارث تک پہنچا دیا جائے، پیسے خون بہا کے۔ اور یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے، تمہارے لیے کنسیشن ہے اور مہربانی ہے، بس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 179 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور تمہارے لیے قصاص یعنی بدلہ لینا، خون کا بدلہ لینا میں ہی زندگی کی ضمانت ہے، اور اے عقل مند لوگوں تاکہ تم خون ریزی اور بربادی سے بچو۔ آیت نمبر 180 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے۔ اب ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اب جانے کا ٹائم آیا تو جو کچھ چھوڑ کے جا رہا اس کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ کو کتنا دینا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو کتنا دینا، وہ سب وصیت کر کے جائے۔ یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے، جو پرہیزگار اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے پر ضروری ہے، فرض ہے۔